خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. پہلے جو وہ قرآن کو سیکھنا اور پھر دوسروں کو سکھانا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے بہترین ہوگا. اب قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ جو بھی چیز جڑ جاتی ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں افضلکم بھی ہے اور ایک میں ہے خیرکم بھی ہے. افضل، یہ جو ہم نے پہلے ایک صیغہ پڑھا تھا، سب سے زیادہ بہتر والا افضل، وہی افعلوا کے وزن پہ آ رہا ہے. تو افضلکم کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو بات ہو رہی تھی کہ قرآن میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے وہ سب سے افضل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن پاک کلام کس کا ہے؟ جو سب سے بہترین ہستی ہے. سب سے بہترین ہستی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کی جو ذات ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے. اس سے بہتر جو وہ کوئی شے جو وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ کسی اور جہان میں. تو کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ شخصیت کا کلام ہے تو اس کے ساتھ جو جڑے گا وہ سب سے زیادہ افضل ہو ہی جائے گا. اس کو لے کے آنے والا فرشتوں میں سب سے افضل. ٹھیک ہے، لے کے کون آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. فرشتوں میں سب سے افضل. جس کے قلب اطہر پہ نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انسانوں میں سب سے افضل. جو چیز اس کے راستے میں جو اس کے ساتھ جڑے گی وہ افضل ہی ہوگی. تو جن کے قلب اطہر پہ نازل ہوا وہ سب سے افضل. جس امت کے لیے نازل ہوا وہ امت بھی کیا ہے؟ سب سے افضل. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو. تو الحمدللہ ہم تمام امتوں میں سے سب سے بہترین ہیں. اور کیوں بہترین ہیں؟ کیونکہ قرآن اس امت کے لیے نازل ہوا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نازل ہوا، اس لیے ہم بہترین ہو گئے. اس امت میں سے، ان امت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے بہترین افراد کون سے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں، وہ ہیں ہی سب سے بہترین، لیکن پھر بھی ان کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حالانکہ وہ ہیں ہی سب سے بہترین، لیکن پھر بھی ان میں سے بھی بہترین کون ہوں گے؟ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دیکھیں، تو قرآن کے ساتھ جو جڑے گا وہ افضل. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے افضل. تو اگر ہم اور آپ بھی امت میں سے افضل بننا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے. تو آدھا کام نہیں کرنا، سیکھنے تو بیٹھے ہوئے ہم، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. جو بات آپ کو اچھی لگے، جو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی یہ بات جو ہے وہ مجھے اچھی لگی ہے، کیوں نہ میرا بھائی، میری بہن، میرے گھر والے، میرا دوست وہ بھی اس بات سے واقف ہوں. اس کا بھی ہو سکتا ہے ہدایت مل جائے، اس کو ہو سکتا آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اس پہ زیادہ اثر کرے، وہ اتنی اثر کرے کہ اس کی زندگی بدل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو وہ سب سے جو ہے وہ افضل ہی ہو جائے گا الحمدللہ. جس طرح سورہ رحمان کی میں مثال دینا چاہوں گا. سورۃ الرحمان کی شروع کی جو آیات ہیں بہت کمال کی آیات ہیں، اس میں سب سے بہترین چیزوں کا ہی ذکر ہوا ہے، سب سے بہترین چیزوں کا ذکر ہوا ہے. سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الرحمن. اب الرحمن، اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں، لیکن اللہ کا سب سے جو محبوب نام ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن. کیونکہ اس کی جو صفت ہے رحم والی. رحمان کا جو لفظ ہے وہ اصل میں نکلا ہے، جو اس کے جو حروف مادہ ہے وہ ہے را، ہا، میم، رحم. اور رحم کہتے ہیں ماں کی جو وومب ہوتی ہے جہاں پہ بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے. اس سے یہ لفظ نکلا ہے الرحمن، اور الرحیم بھی اسی سے نکلا ہے.
اب اس میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اس سے جو وہ رحمان کا لفظ جو وہ بنایا گیا ہے فعلان کے وزن پہ. ماں کی گود اس میں پیٹ میں جب رحم میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ماں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, وہ ماں سے غذا بھی لے رہا ہوتا ہے, وہ ماں کو مار بھی رہا ہوتا ہے, ماں اس سے بیمار بھی ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میڈیسن بھی کھا رہی ہوتی ہے, اس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس بچے کی وجہ سے. لیکن پھر بھی اس رحم کے اندر ماں کا جو جسم ہے وہ اس کی ہر ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے, اس کو آکسیجن دے رہا ہے اس کا جسم, اس کو جو ہے وہ بلڈ سپلائی بھی دے رہا ہے, خوراک بھی جا رہی ہے, پروٹیکشن بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے جو ہے وہ جسم پہ جیسے بھی اثرات ہوں, نیگیٹو اثرات تھے, لیکن جواب میں ماں کا جسم کیا کرتا ہے, اس کے اوپر رحمت 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 ہی برساتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ اس کے احکامات کو توڑ کر جو ہے وہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ میں جو رحمان کی صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ پھر بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمت کا نزول کرتا رہتا ہے, وہ اپنی رحمتیں روکتا نہیں ہے, اپنی نعمتیں نہیں روکتا. ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں, 2 پاؤں دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, وہ ایک جو وہ کون کہے ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں, ہمارے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں, ہمارے پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں, ہم گناہ کی طرف جا رہے ہوں, ہمارے پاؤں ہمارے جسم ہی ساتھ نہ دے, لیکن ہم گناہ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو رزق بھی دے رہا ہے. کتنا عظیم, کتنا اچھا آقا ہے وہ کہ وہ رزق بھی دے رہا ہے, لیکن اس کی اچھائی کو ہم نے اس طرح ضائع تو نہیں کرنا کہ وہ دنیا میں تو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, لیکن آخرت میں جو ہے وہ اس کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں گناہ کے باوجود آخرت میں بھی اسی طرح سے پیش آؤں گا. تو آخرت میں جو ہے وہ دعا ہے ہماری کہ ہمیں آخرت میں بھی اس کی رحمت کے اندر جو ہے وہ جگہ ملے, کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر ہم جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, چاہے ہم جتنے بھی اعمال والے ہوں, جتنے بھی نیک ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اچھا, ہم نے پچھلے لیسنز میں مثنیٰ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا, اور مثنیٰ کہتے ہیں کسی بھی لفظ کو 1 سے 2 بنانا, اور اس کا فارمولہ ہم نے کیا بنا دیا تھا, آخری لفظ پہ زبر لگا کر اور الف اور نون زیر یا پھر یا اور نون زیر لگا دینی ہے, تو 2 مثنیٰ بنتے ہیں. مثال ہم نے دی تھی قلم, اس کے 2 مثنیٰ بنیں گے, قلمانی قلمینی, بس آنی اور عینی, یہ 2 جو آوازیں ہیں یہ آپ نے رٹ لینی ہیں. یہ آوازیں کیا ہیں, مثنیٰ کی آوازیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے وہ مثنیٰ خود بخود بناتے رہیں گے. جیسے کتاب کی کیا ہوگی حمزہ, کتابانی کتابینی, دونوں مثنیٰ ہیں. ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ کتابانی کہاں استعمال ہوگا, کتابینی کہاں, تو وہ آگے پڑھیں گے. ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ استعمال ہے, استعمال ہم آگے پڑھیں گے. ابھی ہم اپنا جو بنیاد ہے وہ پکی کر رہے ہیں کہ یہ 2 ہوتے ہیں, پھر آگے ہم بتائیں گے یہاں یہ استعمال ہونا ہے, یہاں یہ استعمال ہونا ہے. تو پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ مثنیٰ 2 ہیں, آنی اور عینی. پھر آپ جو بھی لفظ ہو, چاہے وہ اردو کا ہو چاہے انگلش کا ہو, پریکٹس کے لیے مثنیٰ بنا لیں, ٹھیک ہے. جیسے روڈ, روڈ کی کیا ہوگی, کیا ہوگی, روڈانی روڈینی, ٹھیک ہے. تو جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ٹوپی کی کیا ہوگی, ویسے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں کلنسوا, ٹھیک ہے. تو کلنسوا تانی کلنسوا تئینی, ٹھیک ہے. ٹوپیانی ٹوپیینی, ٹھیک ہے. تو آنی اور عینی یہ پکا ہے آپ کا کہ مثنیٰ جب بھی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آنی عینی. کلیئر جی, چاہے حقیقی ہو چاہے غیر حقیقی ہو. تو ہمیں بتا دیا نا کہ اصول سب کے لیے یہی ہے, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, چاہے گولتا والا ہو چاہے گولتا کے بغیر ہو. صرف گولتا میں ہم نے کہا تھا کہ واحد میں جو وہ گولتا کی آواز نہیں آتی, بس اس میں آواز آ جائے گی کیونکہ وہ آخر میں نہیں رہا, سینٹر میں آ جاتا اس لیے, ٹھیک ہے. جیسے چشمے کو کہتے ہیں نظارہ, نظارہ, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا, اینڈ پہ گولتا ہے, نظارہ, نظارہ تانی
नज़ारतैन, ठीक है। अब आप खुद ब खुद मुसन्ना बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। मुसन्ना बनाना हमने सीख लिया। उसके बाद मैं कल के टॉपिक जब वीडियो को एडिट कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने 2 जगह पे गलती भी की थी, तो कहीं अगर गलती हो तो वो मुझे पॉइंट आउट भी किया करें ताकि जो है वो उसी वक्त रेक्टिफाई हो जाए। एक तो मैंने लिखा हुआ था वाहिद को ज़बर के साथ लिख दिया था, ठीक है। एक तो ये मुझे फिर वीडियो में नजर आ गई, तो वाहिद ज़बर के साथ नहीं ज़ेर के साथ है, ठीक है। वो बाद में पता चला है कि तो ज़बर लिखी गई है इस पर, तो कभी कभार लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, तो एक तो ये करेक्शन कर लीजिएगा ताकि वो गलती ही पक्की ना हो जाए। दूसरी, मैंने एक टेक्निकल मिस्टेक की थी। मैंने आपको क्या कहा था, तस्निया याद है, तस्निया एक लफ्ज है तानीस, क्योंकि दोनों मिलते जुलते अल्फाज थे तो मैं तस्निया बोलता गया साथ साथ, क्योंकि दोनों ही कल डिस्कस हुए हैं। तो तानीस कहते हैं मोन्नस बनाना, तस्निया कहते हैं मुसन्ना बनाना, ठीक है। ये मिलते जुलते हैं। तानीस किसे कहते हैं, मोन्नस बनाना। तस्निया कहते हैं मुसन्ना बनाना, यानी एक से जो 2 बनाते हैं वो तस्निया होगा, ठीक है। तो तस्निया और तानीस, तो कल हमने दोनों ही पढ़े थे। पहले हमने तानीस पढ़ा कि सिफ्त के किस तरह से मुअन्नस बनाई जाती हैं, तानीस था। फिर हमने क्या पढ़ा, तस्निया, तस्निया यानी मुसन्ना बनाने का तरीका सीख लिया, ठीक है। तो ये मैं शायद तानीस को तस्निया मैंने जो वो कह दिया था कि वो तस्निया की फॉर्म में डिस्कस हुआ था। तो एक तानीस है और एक तस्निया है, ठीक है। एक तो ये करेक्शन हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हम जो है वो अपने आज के टॉपिक की तरफ जाएंगे। ये मिटा दूं मैं, आज का हमारा टॉपिक है जमा, जमा बनाना, प्लूरल। हमने अदद में डिस्कस किया था कि अरबी में अदद या नंबर 3 तरह के होते हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। वाहिद 1, मुसन्ना 2, जमा की जो टर्म है ये होती है 3 या 3 से ज़्यादा। सिर्फ वाहिद जमा नहीं होते, इंग्लिश में उर्दू में तो वाहिद जमा ही होते हैं, लेकिन हाँ वो 2 या 2 से ज़्यादा हम जमा कहते हैं, उर्दू में भी ऐसे ही। तो ये 2 कलम है तो उसको हम कहेंगे जमा है, लेकिन अरबी में 2 जमा नहीं है, ये क्या है, मुसन्ना है। तो मुसन्ना बीच में आया तो वो हमने अलग से पढ़ लिया। अब आएगा जमा कि ये 3 या 3 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो गया। अरबी ज़ुबान में जमा की जो वो 2 इकसाम हैं, 2 तरह की होती हैं जमा। एक होती है जिसे हम कहते हैं जमा सालिम और दूसरी है जमा मुकस्सर। मुकस्सर, देखिए इसको ज़रा सही तरह से, क्योंकि आगे अगर हरकत ना भी लगी हो तो उसको आपने मिक्सर नहीं पढ़ देना, मिक्सर है वही बन रहा है, क्योंकि अरब में तो अक्सर बुक्स वगैरह में हरकत के बगैर ही लिखी होती है अरबी। तो अब आपको याद होना चाहिए कि इसको मुकस्सर पढ़ना है, और ये जमा सालिम है। अब 2 तरह की जमा होती हैं। अब इन दोनों को अरबी में वाज़ह करने से पहले एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर बयान कर लेते हैं, लेकिन उस मिसाल को समझने के लिए आप लोगों ने एक काम करना है। अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़हीन लोग बैठे हुए हैं,
تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پرائمری کلاس میں جانا ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ آپ پرائمری کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پرائمری کلاس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پی ایچ ڈی والی باتیں تو نہیں کرتا, بڑی بڑی اس کو بہت مشکل الفاظ تو نہیں آتے, وہ سادہ سی زبان میں اس نے جواب دینے ہیں. تو آپ پرائمری کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے ٹیچر نے پوچھا کہ کتاب ایک لفظ ہے, تو کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ پرائمری میں رہنا ہے, پی ایچ ڈی ایم فل میں نہیں جانا آپ نے. پرائمری والا بچہ کیا جواب دے گا؟ کتابیں. ٹھیک ہے, تو جواب آ گیا کتابیں. ٹھیک ہے, پھر اسی پرائمری کے ایک بچے نے کہا کہ سر کتابوں بھی ہوتا ہے نا, کتابوں بھی کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے. تو ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہ بھی لکھ لیتے ہیں کتابوں. ٹھیک ہے, جمع بن گئی نا. پھر ٹیچر نے پوچھا کہ نبی کی جمع کیا ہوگی؟ اب پرائمری سے باہر چلے گئے ہیں, رہا نہیں جاتا نا پرائمری میں, اچھل کے اپنا علم باہر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم پی ایچ ڈی میں آ جائیں فوراً ہی. تو پرائمری کا بچہ, اس کو کیا پتا انبیاء, اس نے کیا پڑھا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پالے والے. ہاں, اس نے کہا کہ یہ ہم نے پڑھا ہے, یہ مسجد میں پڑھتے بھی رہے ہیں نعت وغیرہ. تو اس نے کیا کہا؟ نبیوں. ٹھیک ہے, اب غور کریں کہ دو طرح سے جمع بن رہی ہیں. آخر میں واو اور نون گنا لگا کے بھی بن رہی ہے. یہاں بھی دیکھیں واو اور نون گنا, نبی ہے آگے واو اور نون گنا لگا دیا. اور دوسرا کیا ہے؟ یا اور نون گنا لگا کے بھی جمع بن رہی ہے. یہ جمع کبھی کبھی بنتی ہے, کبھی نہیں بنتی. نبی میں دیکھیں نبییں کوئی اس طرح کی نہیں بنتی. ٹھیک ہے, کچھ بن بھی جاتی ہیں, کچھ نہیں بھی بنتی. لیکن غور کیا کہ یہ والی جمع تقریباً ہر لفظ کی بن جاتی ہے. جب یہ غور کر لیا تو اس بچے کے دماغ میں ایک فارمولا بیٹھ گیا کہ جب بھی جمع بنانی ہے کیا لگانا ہے؟ واو اور نون گنا. بس اینڈ پہ واو نون گنا لگاؤ, جمع بن گئی. فارمولا مل گیا نا اس کو. پھر اس نے یہ فارمولا اتنا پکا کر لیا کہ ہر چیز پہ اپلائی کیا, چاہے وہ انگلش ہی تھی, انگلش پہ بھی اس نے اردو کو اپلائی کر دیا. چیئر, چیئروں کو اٹھا لو. روڈ, کیا ہے؟ روڈوں پہ بہت پانی کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے؟ واو اور نون گنا. کیونکہ پکا ہو گیا نا, یہ ایک فارمولا ملا اور فارمولا اتنا پکا ہوا کہ واو اور نون گنا لگا دو تو جمع بننی ہی بننی ہے, یہ چاہے بنے یا نہ بنے. ٹھیک ہے, پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے آپ, ٹھیک ہے, اب آ جائیں پرائمری سے باہر, تو اب آپ سے پوچھا گیا کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ تو کیا ہوگی؟ کتب. تو آپ نے کہا کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب ہے. ٹھیک ہے, کتابیں یہ کتابوں نہیں, جملے میں استعمال ہوتی ہیں یہ, لیکن یہ اس کی جمع ہو جائے گی. نبی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء. ٹھیک ہے, انبیاء نبی کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ تو فارمولے کے ساتھ مل رہی تھی, اس میں دیکھو کوئی فارمولا نظر نہیں آ رہا. یہ الگ طرح سے بنی ہوئی ہے, یہ الگ طرح سے بنی ہوئی ہے, کوئی فارمولا تو نہیں اس میں, لیکن اس میں آپ کے پاس ایک فارمولا ہے. ٹھیک ہے, عربی میں بھی جمع کی یہی دو قسمیں ہیں جو اردو میں ہیں, تو آتی ہیں آپ کو, لیکن بس اس کو ہم نے اشارہ دینا تھا کہ آپ نے اس طرح سے یاد کی ہیں ان کو. عربی میں بھی یہی چیز ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو عربی میں بھی جمع دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے فارمولا کے ساتھ, ایک ہوتی ہے بغیر فارمولے کے. ٹھیک ہے, بغیر فارمولے کے کسی بھی طرح سے ایک نیا لفظ بنا دیا, وہ وداؤٹ فارمولا ہوتی ہے. تو جو ود فارمولا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جمع سالم, یا انگلش میں کہتے ہیں اس کو ساؤنڈ پلورل.
یہ ہوتی ہے ود فارمولا. کوئی نہ کوئی فارمولا ہوگا جو ہم آپ کو بتا دیں گے, بس وہ فارمولا آپ نے لگا دینا ہے. جس لفظ کے ساتھ لگائیں گے فارمولا جمع بن جائے گی. ٹھیک ہے, وہ تو بہت ہی آسان ہے. یہ جو جمع مکسر ہے اسے کہتے ہیں بروکن پلورل. یہ انگلش میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ ایک سینس کلیئر ہو جائے گا. بروکن پلورل. بروکن کیا مطلب ہوگا؟ ٹوٹا ہوا, ایسے ہے نا. جیسے نبی, نون با یا, دیکھیں ٹوٹ گیا, الف بھی لگ گیا بیچ میں, کچھ اور چیزیں لگ گئی, اینڈ پہ بھی لگ گیا. ٹھیک ہے, تو کتاب میں الف اڑا ہی دیا, ٹوٹ گیا. وہ لفظ ٹوٹ گیا. جس میں لفظ ٹوٹ جائے اور کوئی نیا لفظ بن جائے اسے کیا کہیں گے؟ بروکن پلورل, یعنی جمع مکسر. کیونکہ اس میں لفظ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹ کے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے, چاہے اس میں کچھ مزید چیزیں شامل ہو جائیں یا کم ہو جائیں, جو بھی ہوا, لیکن وہ لفظ اپنی اصل ہے جو وہ حیثیت سے ٹوٹ گیا ہے وہ. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں جمع مکسر. اور اس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے وداؤٹ فارمولا. جیسے یہاں کتب, اب اس کو کتب لکھا ہے تو اس کو نبوب تو نہیں لکھا, انبیاء بالکل ہی الگ ہے یہ. ٹھیک ہے, ایک الگ طریقے سے اس کو لکھا ہے, تو کوئی فارمولا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ساؤنڈ پلورل. ساؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آواز ہے, ساؤنڈ کا ایک اور مطلب یہ کہتے ہیں سیف اینڈ ساؤنڈ. سیف اینڈ ساؤنڈ کیا مطلب؟ صحیح سلامت. صحیح سلامت, سلامت, پورا پکا, ٹوٹا نہیں ہے. ساؤنڈ کا ایک مطلب ہوتا ہے پورا جو وہ صحیح سالم. سالم کو ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سالم یعنی پورا ہے, ٹوٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ سالم ہی نگل لیا اس کو, یعنی پورا کا پورا ہی نگل لیا, سالم. ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو جمع سالم یعنی پورا لفظ ہے, یہ لفظ بیچ میں ٹوٹا نہیں ہے. جیسے کتاب, یہ پورا لفظ یہاں پہ دیکھیں نظر آ رہا ہے, اینڈ پہ ایک فارمولا لگایا ہے. جو اصل لفظ ہے وہ پورا کا پورا موجود ہوگا. اصل لفظ پورا کا پورا موجود ہوگا, آگے اس کے فارمولا کی کوئی چیز لگی ہوگی. تو اس کو کیا کہہ دیا ہم نے؟ ساؤنڈ پلورل یا جمع سالم. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ تو عربی میں جمع دو قسم کی ہوگی, جمع سالم جو کسی فارمولا کے ذریعے ہوگی, جمع مکسر جو کسی فارمولا کے بغیر ہوگی, جس میں لفظ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, فارمولا تو ہم بعد میں پڑھیں گے. جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے, تو یہ آپ کو یاد ہی کرنی پڑیں گی, کیونکہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ یہ فارمولا لگاؤ تو جمع بن جائے. یہ آپ نے کیا کرنی؟ یاد ہی کرنی ہے. اور انتہائی زیادہ جمع مکسریں آپ کو یاد ہیں, آلریڈی آپ کو یاد ہیں. ٹھیک ہے, صرف آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ جمع مکسر ہے. میں نے صرف بتانا ہے کہ یہ چیز آپ کو جو یاد ہے, آپ کو پتا ہے یہ جمع مکسر میں ہے. بس جو آپ کے ذہن میں پہلے سے میموری ہے, یادداشت ہے, اس کو اس کیٹیگری میں رکھنا ہے بس ہم نے. اب دیکھیں, میں کچھ الفاظ بولوں گا, ان کی جمع مکسر آپ نے خود بخود بتا دینی ہے. جیسے میں کہتا ہوں مسجد, مساجد, کوئی فارمولا کے ساتھ ہے وداؤٹ فارمولا؟ مساجد یہ الگ تھی, کتب, انبیاء, مساجد. اسی طرح مدرسہ, مدارس. ٹھیک ہے, کچھ آپ کو ملتی جلتی آوازیں بھی نظر آئیں. میں ملتی جلتوں کو پہلے الگ کر دوں. مسجد, مدارس, مسجد, مساجد, مدرسہ, مدارس. تو مساجد, مدارس, مذہب, مذاہب, مسلک, مسالک. ٹھیک ہے, مسلک, مسالک, یہ ملتے جلتے ہیں. تو جمع مکسر میں کچھ آپ کو گروپ مل جائیں گے کہ یہ ایک جیسے آواز نکالنے والے حرف ایک طرف لکھ دیے. اسی طرح اگر ذکر, ذکر کا کیا ہے؟ اذکار. دیکھیں یہ الگ تھا, اب یہ ایک نیا پیٹرن مل گیا. ضروری نہیں کوئی فارمولا ہی ہو اس میں, یہ الگ فارمولا سے. اذکار, مرض, امراض, وہ اسی پیٹرن کے ساتھ ہے. شخص, اشخاص, کتنی ساری پتہ ہے آپ کو. ٹھیک ہے, عمل,
आमाल वो भी इसी पैटर्न पे, ठीक है। कौल अकवाल इसी पैटर्न पे, अज़कार अकवाल आमाल हाल अहवाल, कितना कुछ पता है आपको, वो सारे एक ही पैटर्न पे बैठ रही हैं, ठीक है। तो आपको मिलते जुलते पैटर्न मिल जाएंगे, लेकिन कोई फिक्स रूल नहीं है कि जो इस पे लगा है वही इस पे भी लगे। हाँ, इसका ग्रुप होगा, इस वजन पे आने वाले बहुत सारी जमा मुकस्सर हैं, ठीक है। तो कितनी सारी आपको जो है वो ऑलरेडी पता है। जिस तरह नबी का क्या है, अंबिया, वली का क्या है, औलिया, ठीक है, वे भी इसी वजन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मिलते जुलते वजन आपको ऑलरेडी जो है वो याद हैं। किताब कुतुब पहले से पता है आपको, ठीक है। कलम की क्या है, वो इसी अकलाम इसी वजन पे रख दें, अकलाम कलम अकलाम, ठीक है। तो ये सारी क्या है, जमा मुकस्सर, ये आपको याद है, बहुत सारी तो याद हैं आपको, ठीक है। अब कुछ ऐसी होंगी जो याद नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बनेगी, अरबी वोकैबुलरी का हिस्सा बनती रहेंगी, ठीक है। जैसे वलद, वलद का मतलब होता है लड़का, वलद अरबी में कहते हैं लड़का, ठीक है। तो वलद की जमा क्या होगी, वलद की जमा क्या होगी जी, पता है आपको, लेकिन वो आपको पता नहीं कि वो इसकी जमा है, नहीं, लड़का से वालिदैन बन जाएंगे तो ये हो जाएगा औलाद, ठीक है, वो बन जाएगा औलाद। अज़कार दूसरा हर्फ साकिन हुआ ना, क्योंकि वाव साकिन हुआ तो थोड़ा सा वाव की आवाज आ गई, बस है वही अज़कार औलाद, ठीक है। तो वलद इसकी जमा क्या है, औलाद। तो परेशानी हो ना, इतनी सारी आपको याद हैं, तो छोटी छोटी मजीद 5-6 और याद कर लेंगे, ठीक है। और जब याद नहीं भी होती, जब कुरान पाक में वो आपके सामने आएंगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की भी मदद से जो वो दोबारा रिवाइज भी हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिक्र, बिल्कुल फिक्र, अफकार वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे जो है वो जमा मुकस्सर आपको जो है वो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर हो नहीं, नजरिया वो नजरिया है, वो आखिर में है, हाँ, गैर अगियार वो हो जाएगा। चलें एक और वजन भी आपको दे देते हैं, फिर याद आ गया कि एक है अमीर, क्या हो जाएगा, उमरा, आलिम, उलमा, ठीक है। अब इसी वजन पे जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, आलिम उलमा, ठीक है। इसके बाद अमीर है तो फिर गरीब भी साथ ही होगा, गुराबा, ठीक है। वो साथ ही हम लिख लेते हैं शहीद को भी, क्या होगा, शुहदा, इसी वजन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर कुछ आलिम होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, जाहिल भी तो होते हैं ना, वो क्या है, जुहाला, ठीक है, मिलते जुलते। तो लो पेयर भी बना लें, अमीर गरीब है तो उमरा गुराबा, आलिम और जाहिल है तो उलामा जुहाला, ठीक है, शुहदा। चलें उस्ताद का क्या होगा, तो वो क्या होगा, असातिज़ा, ठीक है, अलिफ पे ज़बर आ जाएगी। फिर उस्ताज वो अलिफ पे पेश है, लेकिन जब जमा आएगी तो उसातिज़ा, असातिज़ा, आखिर पे बोलता, तो असातिज़ा, तो ये असातिज़ा हो जाएगी साथ, ठीक है। हाँ, उर्दू में उर्दू के लफ्ज़ ना होने के बराबर हैं, उर्दू ज़ुबान में उर्दू के लफ्ज़ ना होने के बराबर हैं। कुछ फ़ारसी के हैं, कुछ जो है वो अरबी के हैं। जैसे उस्ताद है, ये अरबी का है, एक हम बोलते हैं उस्ताद, ये फ़ारसी का है, ठीक है। ये उस्ताद जो है ये अरबी से लिया गया है, जो उस्ताद है ये फ़ारसी से उर्दू में आया है,
ٹھیک ہے, استاد بھی تو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ بڑا استاد ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو استاد ہے وہ فارسی سے لیا گیا ہے, تو یہ عربی سے لیا, تو اردو میں ہی عربی کے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ شامل ہوں گے, ٹھیک ہے. چلیے یہ تو کچھ جمع مکسریں ہوگی, کچھ اور مزید جو ہے وہ جمع مکسر کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے, آوازیں تھوڑی سی کم, کسی کو پتہ ہوگا کسی کو نہیں ہوگا, لیکن وہ ریوائز ہوتے رہیں گے. تو قلب کی کیا ہے؟ قلوب. قلب کی قلوب. عین کسے کہتے ہیں؟ اب عین دو ہیں, ایک تو آنکھ اور دوسرا ہے پانی کا جو چشمہ ہے, وہ بھی عین ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جمع بھی پھر دو ہیں, ایک ہے آئین, اگر آنکھ کی بات ہو رہی ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ آئین. اگر چشمے کی بات ہو رہی ہے تو ہوتا ہے عیون. چشمہ وہ جو لگانے والا چشمہ نہیں, پانی والا چشمہ جو ہے, ٹھیک ہے. تو عیون, ٹھیک ہے, قرآن پاک میں بھی ہے کہ متقین فی عیون, ٹھیک ہے, وہ عیون میں اگر ظلال و عیون. ذل, چلو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ذل, ذل کسے کہتے ہیں؟ ذل کہتے ہیں سائے کو, ذل کہتے ہیں سائے کو, ٹھیک ہے. تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ظلال, ٹھیک ہے. فی ظلال و عیون, کہ وہ جو متقی ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے, ٹھیک ہے. ہم چشموں میں نہانے کے لیے ناردرن ایریا جاتے ہیں, ٹھنڈا پانی ہے, جو چشمے میں نہاتے ہیں, آبشار ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ سارے سہولیات میسر ہوں گی. تو ظلال, اب ظلال کا لفظ قرآن پاک میں آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جمع ہے, ذل کی جمع ہے, تھوڑا بہت آپ کو جو ہے وہ آئے گا, احساس ہوگا کہ جمع مکسر کی بات ہو رہی ہے. عیون, چشمے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آئین, یہ آنکھ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اذن, اذن کسے کہتے ہیں؟ اذن کان, ٹھیک ہے. اذن کسے کہتے ہیں؟ کان کو. اس کی جمع کیا ہوگی؟ آذان. چلے ایک اور آپ کو ایک کہہ لیں کہ گفٹ دیتے ہیں, ایک اور. ایک ہوتی ہے آذان, ایک ہوتی ہے اذان, یہ الگ الگ ہے. دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے. ایک ہے آذان, اگر آذان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کان کی بات ہو رہی ہے. اگر اذان ہے, ٹھیک ہے, اگر اذان ہے تو یہ کیا ہے؟ بلانے والی اذان, ٹھیک ہے. بلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اذان دی, اس کو بلایا. یہاں نماز کے لیے بلانا ایک ٹرم بن گئی ہے کہ نماز کے لیے بلانے والی جو آواز ہے, جملے ہیں, کلمات ہیں, وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اذان, ٹھیک ہے. تو آذان کیا ہے؟ کان. اس کی جمع اذان, یہ بلانے والی اذان, نماز والی اذان, ٹھیک ہے. چلیں اب ان تینوں کی جو جمع ہے سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد, اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا ہے. کہ ہم نے جو وہ ذرأنا لجہنم کثیرم من الجن والانس, کہ زیادہ تعداد میں جو انسان اور جن ہیں وہ بنے ہی جہنم کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اللہ نے نہیں بنائے کہ اس کو چلو یہ جہنم کے لیے میں بنا رہا ہوں, وہ کیا ہے کہ اس کے کرتوت ایسے ہیں ان کے. جیسے ہم جو ہے وہ کوئی ملازم رکھتے ہیں اپنے پاس, ٹھیک ہے, ملازم رکھا ہے, ملازم آئے دن نقصان کری جا رہا ہے, نقصان کری جا رہا ہے, تو وہ مالک کیا کہے گا؟ میں تینوں رکھا ہی نقصان واسطے. تو کیا اس نے نقصان کے لیے اس کو رکھا تھا؟ نہیں, رکھا تو ظاہر ہے اس کی اپنی مرضی تھی, لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ بولا کیا گیا کہ اس کو تو رکھا ہی نقصان کے لیے. پھر میں نے
سمجھ آ رہی نا بات؟ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ میں نے بنایا ہی تو پھر تو ہماری اپنی جو آزادی ہے وہ تو ختم ہوگی کہ اللہ نے جب جہنم کے لیے بنایا تو ہم کیسے جنتیوں والے کام کریں. لیکن ہماری کرتوت ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ جیسے ہی یہ وہ ان کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہم جہنم کے لیے ہم جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں. کیوں؟ اب دیکھیں جہنم میں جانے والوں کی نشانی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن اس سے سوچتے نہیں ہیں. ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں ہیں. لہم آیون، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں گے تو آپ اپریشیٹ کریں گے اپنی نالج پہ کہ ہاں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ آیون، لہم آیون، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں. جو دیکھنا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے. ویسے تو ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ آگے اللہ تعالیٰ مزید اس کو ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ لہم آذان، اگلا کہ لہم آذان لا یسمعون بہا، لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. اس سے سنتے نہیں، لیکن سنتے تو ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو سننا ہے وہ نہیں چاہیے اللہ کو، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا نہیں چاہیے. وہ تو جانور بھی دیکھتے ہیں، وہ تو جانور بھی سنتے ہیں. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اولئک کالانعام، وہ تو ایسے ہیں جیسے جانور. جانور بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، کھایا پیا مر گئے. تو وہی بات ہو گئی، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. لیکن نہیں، جانور کی طرح نہیں، کیونکہ جانور کو تو عقل ہی نہیں دی نا اللہ تعالیٰ نے. جانور یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ مجھے عقل دیتے تو میں کچھ تیرے راستے میں کوئی کام کرتا. ہمیں تو عقل دی ہوئی تھی، ہمیں سمجھایا بھی گیا، ہمیں ہدایت بھی ملی، بار بار آ کے بتایا بھی گیا آگے نہ جاؤ، آگے آگ ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی ہم ادھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جانور میں اتنی عقل ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ مجھے چیز نقصان دیتی ہے، دوبارہ میں نے اس طرف نہیں جانا. تو ہم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف جانور نہیں، بل ہم عدل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. ٹھیک، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہ اگر ہم اپنے دلوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے. جیسے سورۃ الانفال میں بھی اسی طرح کا ایک ذکر ہے کہ ان شر الدواب، کہ شر الدوابی جو سب سے بدترین جانور ہے عند اللہ، اللہ کی نظر میں، وہ کون سے ہیں؟ سم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں. اب بہرے گونگے کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک انسانوں کی ہو رہی ہے، لیکن بہرے گونگے انسان نہیں، سن رہے ہیں ہم، لیکن جو اللہ تعالیٰ سنانا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم وہ نہیں سمجھ پا رہے. ٹھیک ہے، اور وہ عقل ہی نہیں رکھتے، ان کو عقل ہی نہیں آتی. اللہ کی نظر میں وہ سب سے بدترین جانور ہے. ایک اور کس طرح کوئی جو وہ بڑا چھوٹے کو سمجھائے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے جانور ہو تم یار، یہ ہو وہ ہو. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں، ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. لیکن تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو یار، تھوڑی سی عقل پکڑ لو. تو ہم نے بس اس کو عقل میں لے کے آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دلوں کا صحیح استعمال سکھائے، آنکھوں کا صحیح استعمال جو وہ چاہتا ہے، اپنے کانوں کا وہ استعمال جس سے وہ خوش ہوتا ہے وہ سکھائے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیا ہیں؟ جمع مکسر. کتنی ساری جمع مکسر قرآن پاک میں بھری ہوں گی. آپ پڑھتے جائیں گے جمع مکسر آتی رہیں گی، آپ بہت ساری تو آپ کو پتا ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوگی جمع مکسر. سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، فارمولا کے بغیر بھی دیکھیں کتنی ساری یاد ہیں آپ کو. جب فارمولا دیں گے پھر تو ایک بہت بڑا گیٹ کھل جانا ہے. اس کے بعد تو آپ جمع بناتے رہیں گے. اور فارمولا والی پڑھ لیتے ہیں. اب جو جمع سالم ہیں، اب اس کے ہیں کچھ اصول. جمع سالم مذکر کا الگ فارمولا ہے، اور جمع سالم
मुअन्नस का अलग फॉर्मूला है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला बताएंगे हम। मुसन्ना का तो एक ही फॉर्मूला था, आनी आईनी आनी आईनी, लेकिन यहाँ मुजक्कर और मुअन्नस के अलग अलग फॉर्मूला है। वो बहुत मुश्किल नहीं है, उर्दू वाले फॉर्मूला ही हैं। उर्दू में क्या किया था आपने, लफ्ज को लिखा था, आखिर में क्या लगाया था, वाओ और नून गुन्ना, ठीक है। तो अरबी में नून गुन्ना नहीं है बल्कि नून होगा, नून गुन्ना नहीं है अरबी में, तो वहाँ क्या है, नून लगाएंगे, यही जो है वो इसकी जमा होगी। एक मिसाल के साथ इसको वाज़ह कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले एक रूल लिख लें। जो जमा सालिम है, जमा सालिम, मुज़क्कर की बात हो रही है, 99.99% ये सिफात की बनती है। यानी अगर कोई सिफ्त होगी तो जमा सालिम बनेगी, अगर सिफ्त नहीं है तो इसका मतलब है जमा सालिम नहीं बनेगी, वो क्या होगी, जमा मुकस्सर होगी। अब एक और जो वो क्राइटेरिया खुल गया कि अगर आपको पता है कि ये सिफ्त है तो इसका मतलब है कौन सी बनेगी, जमा सालिम 99.99। हाँ, कुछ एक्सेप्शन रहती हैं, फिर भी जो सिफात होंगी सिर्फ सिफात की ही बनेगी। मसलन हमने यहाँ पर एक सिफ्त ले ली, सालेह। सालेह किसे कहते हैं, नेक, क्योंकि ये मुजक्कर है, इसकी मुअन्नस क्या बनती है, सालेहा, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सालेह, इसकी हमने बनानी है जमा सालिम। फॉर्मूला क्या है, वही कॉपी पेस्ट कि पहले इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और रूल क्या है, आखिरी हर्फ पर पेश, आखिरी हर्फ पर पेश, ठीक है, मुसन्ना को छोड़ दें। उसके बाद वाओ और नून ज़बर ना, वही जो किताबों लिखा था है वही चीज़, किताबों, वहां भी बा पे हमने क्या पढ़ी थी, पेश पढ़ी थी, लेकिन उर्दू में तो हम हरकतें पढ़ते नहीं, असल वही है, लेकिन नून गुन्ना की बजाय नून ज़बर है। किताबों कहते हैं किताबूना, किताबूना, ठीक है। सालिहूना, ठीक है, ये सालिहूना, आखिरी हर्फ पर पेश, आगे क्या आएगी, वाओ और नून ज़बर ना, क्या बन गया, सालिहूना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी आवाज़ इसकी हमने इसको कॉपी किया, साले। दूसरी ये है कि आखिरी हर्फ पर जेर, या साकिन और नून ज़बर ना, ये बन गया सालेहीना, सालेहूना, सालेहीना, सालेहूना, सालेहीना, ये जमा सालिम मुज़क्कर बन गई आपकी। अब जितने भी मुज़क्कर सिफात वाले होंगे, सिफात, उन सब की आप इस तरह बनाएंगे और आप धड़ाधड़ बन जाएंगी। मुस्लिम क्या बनेगी आफ्ताब भाई, मुस्लिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, दो बनानी है, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल होनी है वो बाद में पढ़ेंगे, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब ही क्या है, ज्यादा नेक मर्द, इसका मतलब ही ज्यादा नेक मर्द, ठीक है। लेकिन आगे जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे फिर इनका मतलब कि वो कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एक होता फाइल, एक होता मफऊल, एक होता काम करने वाला, एक होता जिसके ऊपर काम किया जाए, वहां पे ये फर्क आ जाएगा। एक जस्ट हिंट दिया मैंने कि वो बार बार जहन में वो क्वेश्चन बार बार ना आए। एक फाइल होता है, एक मफऊल है, समझे ना बात। तो नेक मर्द ने मदद की नेक मर्दों की, तो सालेहूना ने मदद की सालेहीना की, ठीक है। वो ये चीज़ है, वो आगे इंशाल्लाह जुमले में जो है वो पढ़ेंगे हम। तो काफिर, काफिर की क्या होगी, काफिरूना, काफिरीना, ठीक है। मोमिन, मोमिनूना, मोमिनीना, जाकिर, जाकिरूना, जाकिरीना, ठीक है। जो भी सिफ्त है आपने इस तरह बनाते रहना है, ठीक है। तो ये सारी सिफात की हो गई, ठीक है। जालिम क्या हो जाएगा, जालिमूना, जालिमीना, फासिक, फासिकूना, फासिकीना, मुनाफिक,
منافقون منافقین. اب کتنی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ. کتاب کی کیا ہوگی؟ بس بھول گئے نا سب کچھ, بھول گئے نا. کیا میں نے کیا کہا تھا؟ یہ صفات کی بنے گی. کیا کتاب صفت ہے؟ ٹھیک ہے, آپ تو اتنے ذہین ہیں کہ آپ تو بنا دیں گے. ٹھیک ہے, بن بھی گئی. آپ کہیں گے سر آپ نے کہا تھا تو بنتی نہیں, ہم تو بنا دی. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے سنے ہو گیا نا کہ ایک بندہ مولوی صاحب کے پاس گیا ہے کہ تسی تے کہندے سے بغیر وضو تو نماز نہیں ہوندی. میں پڑھی, ہو بھی گئی. تو وہ ہو تو جائے گی, لیکن وہ عرب قبول کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے. اللہ قبول کرے یا نہ کرے. تو یہاں صفات کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب بتائیے رجل, رجل کی کیا ہوگی جمع؟ رجل کی کیا ہوگی؟ رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد کو. تو صفت تو نہیں ہے یہ. اب آپ کہیں گے مرد ہونا بھی ایک کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کو میسر نہیں ہے مرد ہونا. ٹھیک ہے. اور جیسے نا ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھ لیا, بچے معصوم ہوتے ہیں, کہ پاپا یہ مرد کیا ہوتا ہے؟ تو باپ نے جواب دیا کہ بیٹا جو گھر کا حاکم ہو, جس کا گھر میں حکم چلتا ہو, جس سے سارے گھر والے ڈرتے ہوں, اسے مرد کہتے ہیں. تو بچے نے کہا اچھا میں بھی بڑا ہو کر امی کی طرح مرد بنوں گا. تو کوالٹی تو ہے ویسے مرد ہونے کی, اور وہ ہر کسی کو میسر بھی نہیں. تو یہاں پہ مرد یہ وہ صفت نہیں ہے. تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ پھر جمع مکسر ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ رجال. ٹھیک ہے, رجل کی رجال. ٹھیک ہے. تو جو صفت ہوگی اس کی جو وہ آپ بنا دیں گے. اب دھڑا دھڑ بن جائیں گی, کچھ بتانے کی آگے ضرورت نہیں ہے. آپ نے اونا اینا دو آوازیں آپ نے پہلے یاد کر لی. آنی عینی, آنی عینی, آنی عینی مثنیٰ. اونا اینا, اونا اینا جمع سالم مذکر. ٹھیک ہے, جمع سالم مذکر جہاں بھی آواز آ جائے اونا اینا جمع سالم مذکر ہے یہ. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا نا قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس سے. ٹھیک ہے, ان جمع سے. پھر جمع مکسر ہے, کیونکہ رجل پورا کا پورا نہیں, بیچ میں دیکھے الف آ گیا نا, اس نے توڑ دیا اس کو. الف آ گیا نا, تو یہاں پہ الف آ کے اس نے ان کو الگ الگ کر دیا, ٹوٹ گیا نا. تو جب کوئی نئی چیز آ جائے تو پھر وہ جمع مکسر کہیں گے اس کو. کوئی فارمولا نہیں ہے. کیا اس میں اونا اینا کی آواز ہے؟ نہیں, فارمولا نہیں ہے. بس اونا اینا کی آواز آئے گی تو وہ جمع سالم ہے, باقی ساری جمع مکسر. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا انس؟ مؤنث میں بھی, مؤنث میں 99.99% مؤنث کی جو جمع ہے وہ بنتی ہے گول تا والے الفاظ کی, چاہے وہ صفت ہوں یا نہ ہوں. یہاں آزادی ہے. مذکر کے لیے صرف صفات ہوں گی تو جمع سالم بنے گی, لیکن مؤنث میں کس کی بنتی ہے؟ گول تا والے الفاظ کی, چاہے وہ صفت ہوں چاہے وہ نہ ہوں. ٹھیک ہے, گول تا ہو تو جمع سالم مؤنث بن جائے گی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اسی کا لے لیتے ہیں. صالحہ. ٹھیک ہے, اس صالحہ کو ہم جو ہے وہ دو جگہ پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں گے. ہاں جی, تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور